اور چونکہ رب قدیر جل جلالہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بن کر جب اگر ہوئے تو ہر مسئلے کا حل، ہر پرابلم کا سولوشن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، اور پھر مضطرب دلوں کو ایسا قرار عطا کیا کہ تلوار کے سائے میں بھی انہیں سکون نظر آیا کرتا تھا۔ آج انسان اس چیز کا متلاشی ہے، کسی سے پوچھو دولت کیوں کما رہے ہو تو کہے گا سکون حاصل کرنے، بنگلہ کیوں بنا رہے ہو سکون حاصل کرنے، ایئر کنڈیشن کیوں لگا رہے ہو سکون حاصل کرنے، اچھی کار کیوں خرید رہے ہو سکون حاصل کرنے، بزنس کلاس اور فرسٹ کلاس میں سفر کیوں کر رہے ہو سکون حاصل کرنے۔ غرض کہ انسان کو اگر پوچھا جائے کہ تم جس سکون کو چاہتے ہو اس سکون کے لیے تمہارے پاس فارمولا کیا ہے، تو ان مادی چیزوں کا حوالہ دے کر انسان کہے گا کہ میں ان چیزوں کے ذریعے سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے بنگلہ بھی بناتا ہوں، گاڑی بھی خریدتا ہوں، اے سی بھی استعمال کرتا ہوں، سیلری انکریز کی بات بھی کرتا ہوں، ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں۔ انسان مادی چیزوں کے ذریعے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں بنگلہ بن گیا بے قراری بڑھ گئی، ایئر کنڈیشن آ گیا سکون ختم ہو گیا، نرم گدا آ گیا نیند اڑ گئی۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے کہ جن چیزوں کے ذریعے ہم دل کو سکون دینا چاہتے تھے ان چیزوں کے باوجود ہماری طبیعت میں سکون کیوں نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں سکون کا تعلق مادی چیزوں سے نہیں ہے، سکون کا تعلق نیکیوں سے ہے۔ زندگی میں کبھی بھی آپ دیکھیں نیکی کر کے کبھی بے چین نہیں ہوں گے، اور زندگی میں کبھی بھی آپ دیکھیں گناہ کر کے مطمئن نہیں ہوں گے۔ نیکی سکون دیتی ہے، گناہ بے چین کر دیتا ہے، نیکی اطمینان دیتی ہے، گناہ بے قرار کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے دل کے سکون کے کچھ نسخے۔ میں کچھ ٹپس آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ دل کیسے مطمئن ہو، قلب کو قرار کیسے ملے۔ آج تک بہت سارے فارمولے آپ نے اپنے اعتبار سے اپنائے ہوں گے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان فارمولے کے بعد آپ کو اطمینان ملا یا نہیں، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ رب قدیر جل جلالہ کے فرمان اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے کی بنیاد پر یہاں بھی سکون ملے گا، قبر میں بھی سکون ملے گا، اور محشر میں بھی سکون ملے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ جانتے تھے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ہر پرابلم کا سولوشن پیش کریں گے۔ تو مسئلہ کہیں کا ہوتا
زمین کے اوپر کا ہوتا یا زمین کے اندر کا ہوتا یا میدان محشر کا ہوتا، صحابہ کرام علیہ رضوان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سوال کرتے اور اپنے پرابلم کا سولوشن حاصل کر لیا کرتے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیا ہے؟ لفظ نجات کی جامعیت دیکھیے کہ صحابی رسول نے یہ نہیں پوچھا دنیا کی مصیبتوں سے نجات کیا ہے یا آخرت کی مصیبتوں سے نجات کس چیز میں ہے۔ ایک مطلق کوشچن، مطلق سوال صحابی رسول نے حضور سے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نجات کس چیز میں ہے یا نجات کیا ہے؟ اب نجات کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھے، ٹینشن سے نجات کس میں ہے، مصیبتوں سے نجات کس میں ہے، بیماری سے نجات کس میں ہے، تکلیف سے نجات کس میں ہے، تنگ دستی سے نجات کس میں ہے، بیماری سے نجات کس میں ہے۔ جتنی بھی تکلیفیں ہیں ان ساری تکلیفوں کو کاؤنٹ کر لو اور اس کے بعد اس سوال پر غور کرو کہ انہوں نے سرکار سے مطلق سوال کیا کہ من نجا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس چیز کے اندر ہے اور نجات کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 نسخے عطا فرمائے۔ تین نسخے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نسخہ عطا فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اگر کوئی شخص قلب کے اندر سکون کی دولت پانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا دل مطمئن ہو، تو وہ اپنی زبان پر کنٹرول کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا تو اچھی بات کہو یا چپ رہو۔ اور ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت فقد نجا، جو چپ رہا وہ کامیاب ہو گیا، اس نے نجات پائی۔ بلکہ ایک مقام پر تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ لے، میں اس کی شفاعت کا ذمہ لیتا ہوں۔ زبان کو قابو میں رکھو، زبان پر کنٹرول رکھو۔ اسے 32 دانتوں کے درمیان رکھا گیا، اتنا بڑا پہرا بٹھا دیا گیا تاکہ تم اپنی زبان کو مس یوز نہ کرو، بلکہ زبان کو قابو میں رکھ کر پہلے تولو پھر بولو۔ اس لیے کہ زبان سے جتنی آفتیں آتی ہیں وہ کسی اور چیز سے نہیں آتی۔ اب میں آپ کو مختصراً سمجھاؤں، آپ نے زبان سے کسی کو گالی دے دی، آپ کی طبیعت بے چین ہو گئی، لیکن اگر آپ نے زبان سے اللہ کہا، آپ کے دل کو اطمینان مل گیا۔ آپ زبان سے جھوٹ بولے، طبیعت بے چین ہو گئی۔ آپ نے زبان سے سچ بات کہہ دی، آپ کے دل کو اطمینان ملا۔ آپ نے زبان سے گانا گنگنایا، غزلیں گنگنائی، گالی گلوچ کی، آپ کی طبیعت بے چین ہو جائے گی۔ جہاں زبان سے آپ نے قرآن کی تلاوت کی، نعت مصطفیٰ گنگنائی، آپ کے دل کو